السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بہت ساری دعائیں میرے بچوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت والی، خوشیوں والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ اچھا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سیرہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم نے کیا وعدہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے پڑھیں گے درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر ہم دعا مانگیں گے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کہ قریش کون تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام کیا تھا۔ عرب کے بیچ میں قریش ایک ایسا قبیلہ تھا جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا اور کعبہ کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اس قبیلے کا نام تھا قریش۔ اس قریش قبیلے کے بیچ میں بہت سارے خاندان تھے۔ انہیں خاندانوں میں سے ایک خاندان بنو ہاشم تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، یہ سب ان کو کہتے ہیں نسب نامہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایسے ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر۔ اب فہر یہ تھے، ان کا لقب تھا قریش، جس کی وجہ سے اس قبیلے کا نام قریش پڑا۔ اصل میں کون بندہ تھا؟ فہر، جن کا نک نیم کہہ لیں قریش تھا، ٹھیک؟ پھر وہ کس کے بیٹے تھے؟ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مطر بن ندار بن معد بن عدنان، اور یہ نسب نامہ ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مزے کی اور ثواب کی بات ہوگی کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام یاد رکھیں۔ میرے پیارے بچوں، اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے کہ ہم سب کو اپنے آباء و اجداد کے نام پتہ ہونے چاہیے کہ ہمارے دادا ابو کون تھے، دادا ابو کے ابو کون تھے۔ آج یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھ کر ان کے خاندان کے بارے میں پوچھیں۔ اب ایک بات ہو سکتی ہے کہ آپ کو حیرت ہو رہی ہو کہ عرب اتنے لمبے نسب نامے یاد کیسے کر سکتے تھے؟ تو پیارے بچوں، عرب اپنی تیز دماغوں کی وجہ سے اور بہت ہی اچھی یادداشت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اور وہ لوگوں کے بھی نسب نامے یاد رکھتے تھے، حتیٰ کہ اپنے اونٹوں کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے۔ ان کے دماغ اس لیے بہت تیز تھے میرے پیارے بچوں، کیونکہ وہ دنیا کی بہت ساری چیزیں نہیں اکٹھی کرتے تھے۔ ان کی زندگیاں بہت سادی ہوتی تھیں، ان کے گھر چھوٹے ہوتے تھے، اور وہ صرف ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھتے تھے۔ اگر ہم نے بھی اپنے دماغ تیز کرنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کمروں کو، اپنے گھروں کو بہت ساری چیزوں سے فارغ کریں، تاکہ ہمارے دماغ بھی اصل چیز کو سوچنے کے قابل ہو جائیں اور فالتو اور فضول چیزوں کو اپنے دماغ میں سے نکال دیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے دماغ میں گیمز ہیں، جوتے، کپڑے اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں اگر ہم نہ بھی اپنے دماغ میں ان کو سنبھال کر رکھیں تو ہمارے لیے بھلا ہو جائے گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دماغوں کو ان چیزوں سے فارغ کر لیں۔ چلے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی طرف آتے ہیں۔ بنو ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، وہ بہت ہی عزت والا خاندان تھا، اور وہ مشہور تھے اپنے کھلے دل کی وجہ سے۔ وہ لوگوں کی بہت زیادہ کیئر کیا کرتے تھے۔ جو بھی حج کے لیے حاجی آتے، ان کے کھانے پانی کا اور رہائش کا بندوبست کرتے۔ خصوصی طور پر ہاشم اپنی دریا دلی کی وجہ سے، بڑے دل کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، جب حاجی آتے تھے تو بہت زیادہ سارا یخنی بناتے اور اس کے بیچ میں روٹی توڑ توڑ کر ڈلواتے، اور پھر اس کو حاجیوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ سارا کا سارا خاندان بہت ہی عزت والا، کھلے دل والا، لوگوں کا خیال کرنے والا، حتیٰ کہ اجنبی لوگوں کا بھی خیال کرنے والا تھا۔ اس سے پیارے بچوں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی دینے والے بنیں۔ دینے سے عزت بڑھتی ہے، اور ہر وقت لینا اور لالچی ہونا وہ انسان کی عزت کو گھٹا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ چلے میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ میں آپ کو کیا بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کون سا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو وہ سال یاد رہ گیا۔
ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.